اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو. رب فرما رہا ہے اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً بیچ والی نماز کی یعنی عصر کی محافظت کرو، عصر کی حفاظت کرو، عصر کی پابندی کرو. تو حضرات محترم نماز کے تعلق سے قرآن مقدسہ میں جگہ جگہ پر آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. نماز کی فرضیت میں، نماز کی افضلیت میں، نماز کی بڑائی میں آپ قرآن میں جہاں کہیں بھی دیکھیں گے نماز کے تعلق سے آپ کو کوئی نہ کوئی آیت مبارکہ ضرور ملے گی. تو چند آیت مبارکہ نماز کی شان میں، نماز کی فرضیت میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. ایک آیت مبارکہ آپ نے ابھی سماعت کی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خاص کر اس میں پابندی لگائی جا رہی ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ پانچوں وقت کی نماز تو پڑھنا ہی ہے لیکن عصر کی محافظت کرو. عصر کی نماز ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں، بازار میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، چائے میں ہم عصر کو برباد کر دیتے ہیں. تو حضرات محترم جو عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کی قوت چلی جاتی ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو عصر کی محافظت کرو. دوسری جگہ پر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. دو آیت مبارکہ آپ نے سماعت کی. اب تیسری جگہ پر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اس آیت مبارکہ میں کیا بتایا گیا کہ نماز بے حیائی، بری باتوں سے، فالتو باتوں سے نمازی کو روکتی ہے. اب بعض حضرات کہیں گے کہ فلاں شخص تو کئی سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ برائی سے باز نہیں آتا، برائی سے نہیں رکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے؟ تو حضرات محترم نماز میں اتنی طاقت ہے، نماز میں تو پاور ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کو بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے. لیکن بندہ خود رکنا نہیں چاہتا ہے، بندہ خود بری باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، بندہ خود بے حیائی سے توبہ نہیں کرنا چاہتا ہے. نماز اگر دل سے پڑھی جائے، نماز اگر اخلاص کے ساتھ پڑھی جائیں گی تو ویسی نماز یقیناً آپ کو بے حیائی سے روکے گی، یقیناً آپ کو بے حیائی سے روکیں گی. اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا خیال ٹی وی میں لگا ہوا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا خیال کھیتی میں لگا ہوا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا خیال بازار میں لگا ہوا ہے، تو ایسے نماز بے حیائی سے نہیں روکیں گے، اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. تو نماز کو اخلاص کے ساتھ پڑھو، خلوص کے ساتھ پڑھو. تو حضرات محترم تین آیت مبارکہ آپ نے سماعت کی. چوتھی جگہ پر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، بے ایمانوں کو نہیں کہا جا رہا ہے جن کے اوپر نماز فرض ہے.
ان سے خطاب ہو رہا ہے، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو حضرات محترم 5ویں جگہ پر رب کائنات یوں ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں خود کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تم نماز پڑھنے لگ گئے تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید دلاؤ۔ تو حضرات محترم بہت ساری جگہ پر رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کی شان کو بیان فرمایا ہے، نماز کی شان بتائی ہے کہ نماز کیا چیز ہے۔ نماز افضل العبادات ہے، نماز اہم الفرائض ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہی ہے، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو حضرات محترم اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو بھول گئے ہیں، ان کے تعلق سے قرآن پاک میں آیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے خرابی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے خرابی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ویل کا لفظ آیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل یعنی جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، جہنم کے ایک وادی کا نام ہے جس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ اور احادیث مبارکہ میں آیا کہ ویل ایک ایسی خوفناک وادی ہے کہ اس وادی سے جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر، جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اب آگے رب تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں فرما رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ کچھ ناخلف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ہی بھلا دیا۔ ہے نا ایسے بہت سے کہ جنہوں نے نماز کو ہی بھلا دیا ہے، تو آپ ان کے چکر میں نہ آنا، اس لیے کہ وہ بھاگ چکے ہیں، سیدھے راستے سے وہ ہٹ چکے ہیں۔ اور آگے قرآن پاک میں آیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز نہایت ہی دشوار چیز ہے، نماز نہایت ہی کٹھن چیز ہے۔ یعنی قرآن پاک اس بات کو بیان فرما رہا ہے جو ہماری فطرت ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ نماز پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت کٹھن ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے 24 گھنٹے پاک و صاف رہنا پڑتا ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ ہر چیز سے وقت نکال کر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے، تو نماز پڑھنا نہایت دشوار ہے۔ تو قرآن خود اس کو بتا رہا ہے کہ نماز پڑھنا نہایت ہی کٹھن ہے، دشوار ہے، مشقت یعنی تکلیف والی چیز ہے۔ لیکن قرآن آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو دل سے خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں ان کے لیے نماز کوئی دشوار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ان کے لیے نماز کوئی کٹھن چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی تکلیف والی چیز نہیں ہے۔ وہ جو دل سے نہیں جھکتے ہیں ان کے لیے دشوار ہے، جو دل سے نہیں جھکتے ہیں ان کے لیے مصیبت ہے۔
کہ یار اب تو جانا ہی پڑے گا، لوگ نام گرائیں گے، لوگوں کے سامنے تو جھکنا ہی پڑے گا، تو ان کے لیے نماز مشکل ہے۔ اور جو دل سے جھکتے ہیں انہیں نماز میں قرار ملتا ہے، نماز میں سکون ملتا ہے، نماز میں اطمینان ملتا ہے۔ تو حضرات محترم، نماز کے تعلق سے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر فضیلت وارد ہوئی ہے، افضلیت بتائی گئی ہے، اور بہت ساری جگہ پر جہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے تعلق سے وعیدیں بھی نازل ہوئی ہے۔ اور جس قدر فضیلت اور وعیدیں نماز کے تعلق سے قرآن پاک میں آئی ہے، اتنی فضیلتیں اور اتنی وعیدیں کسی دوسرے فرض کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ روزے کے تعلق سے آپ دیکھو اتنے احکام اور اتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھو، حج کے تعلق سے دیکھو، تو دوسرے فرضوں کے تعلق سے اتنی وعیدیں اور اتنی فضیلتیں نہیں بتائی گئی ہے۔ سب سے زیادہ نماز کی فضیلت بتائی گئی اور نماز چھوڑنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ تو حضرات محترم، نماز اہم الفرائض ہے۔ ایمان اور عقیدے کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ۔ حضور فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ اس میں پہلا جو ہے کلمہ طیبہ ہے، یعنی ایمان اور عقیدہ ہے۔ دوسرا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ۔ اگر ایمان ہمارا سلامت ہے تو نماز بھی صحیح اور درست ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو نماز کتنی بھی پڑھ لو، آپ کو نماز فائدہ نہیں پہنچائیں گی، اور نہ ہی ویسی نماز رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو حضرات محترم، نماز کس پر فرض ہے؟ سادے لفظ میں بولوں، نماز سنیوں پر فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ سنیوں پر فرض ہے۔ سنی ہی تو ایمان والے ہیں، وہابی تھوڑی ایمان والے ہیں، دیوبندی تھوڑی ایمان والے ہیں، چکڑالوی، خارجی، رافضی، قادیانی، اہل حدیث، سیاہ، رافضی، جتنے باطل فرقے ہیں یہ ایمان والے نہیں ہے، سب باطل ہے، سب جہنمی ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ 73 میں ایک فرقہ جنتی ہوگا اور 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، 72 جہنمی ایک جنتی، سب کا دعویٰ ہوگا کہ جس ایک کے بارے میں جو بشارت آئی وہ ہم ہے، سب دعویٰ کریں گے، تو آپ اس کی علامت بتائیے، اس کی پہچان بتائیے، اس کی نشانی بتائیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ، وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ تو آج ہم اہل سنت والجماعت حضور کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، تو ہم جنتی ہیں۔ تو ایمان والوں پر نماز فرض ہے، بے ایمان پر نماز فرض نہیں ہے، اور شیطان ان کے پاس جاتا بھی نہیں ہے۔ شیطان کس کے پاس آتا ہے؟ ایمان والوں کے پاس آتا ہے، اس لیے کہ خزانہ ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے۔ ارے جن کے پاس مال ہی نہیں ہے وہاں چور جائے گا کیوں؟ وہاں ڈاکو جائے گا کیوں؟ تو مال جہاں ہوتا ہے وہاں وہ حملہ کرتا ہے۔ ہمارے دل میں انبیاء کی محبت، ہمارے سینوں میں صحابہ کی محبت ہے، ہمارے سینوں میں اولیاء کاملین کی محبت ہے، ہمارے سینوں میں علماء اہل سنت کی محبت ہے۔
تو کتنا بڑا خزانہ ہمارے سینوں میں ہے۔ تو حضرات محترم، تو نماز ہم پر فرض ہے۔ علامہ عبدالستار حمدانی صاحب مثال دیتے ہیں کہ وہ کتنی بھی ہوا بھریں گے، کہ وہ ٹائر میں ٹوپ میں کتنی بھی ہوا بھریں گے تو وہ نکل ہی جائیں گی، اس لیے کہ وہ ٹوپ میں ایک ہول ہے، ایک چھید ہے، تو آپ اس میں ہوا بھرتے جائیں گے، وہ دوسری طرف سے نکلتی جائیں گی۔ تو اسی طرح وہابی دیوبندیوں کا کام ہے، جتنی نمازیں پڑھیں گے ادھر سے پڑھیں گے ادھر سے نکل جائیں گے، اور سنیوں کا ٹائر بھی سلامت ہے اور ٹوپ بھی سلامت ہے، صرف ہوا بھرنے کی ضرورت ہے، یعنی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات محترم، نماز بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو کہ نماز کا جب کہا جائے تو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ حضرات میں نے تو آج کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا۔ بھائی تو جانور ہے جو کھڑے کھڑے پیشاب کیا، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں اسی طریقے سے زندگی بھی گزارنا پڑے گی، ورنہ جانور اور انسان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ تو حضرات محترم، عورتوں سے بھی کہا جائے تو عورتیں بھی طرح طرح کی بہانے بناتی ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتی، یہ سب دنیا میں چلے گا، آخرت میں کچھ سنا نہیں جائے گا۔ تو حضرات محترم، نماز کی پابندی کرو۔ آج دیکھو ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو ہمارے اذانوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ آج اذان ہی پر نہیں بلکہ مسجدوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے، کسی بھی مسجد کو مندر ثابت کر دیا جا رہا ہے اور قبضے میں لیا جا رہا ہے۔ تو یہ نوبت آئی کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، ہمیں ہماری مسجدوں کی قدر ہی نہ رہی، ہمیں مسجدوں سے محبت ہی نہ رہی، تو اذانیں تو بند ہو رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ایسا قہر نازل ہو رہا ہے کہ مسجدیں بھی کم ہو رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے مسجد سلامت رہے، حفاظت سے رہے، تو مسجد سے جڑ کر رہو۔ جب سارے لوگ مسجد سے جڑ کے رہیں گے تو کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوگی آپ کی مسجد کی طرف انگلی اٹھانے۔ تو حضرات محترم، نماز کی پابندی کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نماز عطا فرمائی، تحفے میں حضور کو نماز عطا فرمائی۔ تو یار، نماز کتنا بڑا تحفہ ہے، یعنی خود رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا، خود رب کائنات نے ہم امتیوں کو عطا فرمایا، وہ بھی حضور کے ذریعے سے۔ آج ہمارا ادنا سا دوست اگر کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لے کر آئے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہم اتراتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ میرے فلاں فلاں دوست نے میرے لیے تحفہ لایا، وہ اسے سجا کر رکھتا ہے، گھر میں سجا کر رکھتا ہے، اور جو کوئی آتا ہے اسے بتاتا ہے کہ دیکھو میرے دوست نے دلی سے تحفہ لایا تھا، اجمیر سے تحفہ لایا تھا، بریلی سے تحفہ لایا تھا۔ تو ارے نماز کملی والے آقا کو رب تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں نماز عطا فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، نماز کی حفاظت کرے۔ تو حضرات محترم، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے تعلق سے آیا کہ گویا اس نے دین کو برباد کر دیا، گویا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ ارے نماز کے تعلق سے جب فضیلتیں بتائی جاتی تھی، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتایا جاتا تھا، تو محبت رسول میں آ کر
انہوں نے تلواروں کے سائے میں بھی نمازوں کو ادا کیا ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور آج ہم پنکھا، کولر، بچھائے سب چیزیں ہونے کے باوجود نماز کو چھوڑے بیٹھے، اور وہ لوگ نہایت گرمی، تپتی ہوئی ریت اور دشمنوں کا حملہ ہونے کے باوجود بھی اگر وقت ہو جاتا تھا نماز کا تو وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، سر کو سجود ہو جاتا ہے، وہ رب کائنات کی بڑائی اور عظمت کو بیان فرماتا ہے، بیان کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ کیا انعام عطا فرماتا ہے کہ رب کائنات بھی اس سر کو کسی غیر کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے، بلکہ اس سر کو رب تبارک و تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خود کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ارے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ تو حضرات محترم، نماز کی پابندی کا حضرت رابعہ بصریہ، آپ نے نام بارہا سنا ہے۔ تو رابعہ بصریہ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ 1000 رکعتیں پڑھا کرتی تھی، 1000 رکعت وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور کس نیت سے؟ کہ میں اس نیت سے 1000 رکعت پڑھتی ہوں کہ میدان محشر میں جب میرے آقا دیکھیں گے تو فرمائیں گے کہ اے امتیوں، وہ دیکھو عورتوں میں جو عورت تمہیں نظر آ رہی ہے وہ رابعہ بصریہ ہے، اور ان کا یہ عمل تھا دنیا میں کہ وہ صرف میری محبت میں مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے 1000 رکعت پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ، 1000 رکعت کتنی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ۔ آج ہم سے 5 وقت کی نماز کیا 2 رکعت نماز پڑھی نہیں جاتی، اور وہ 1000 روزانہ، وہ بھی بلا ناگا آیا، بلا ناگا بولے تو ڈیلی، ایک دن بھی وہ چھٹی نہیں مارتے تھے، ایک دن بھی وہ ڈانڈی نہیں مارتے تھے، بلکہ روزانہ 1000 رکعت وہ نماز پڑھا کرتے تھے، صرف اس نیت سے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو حضرات محترم، ایمان والوں کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، ایمان والوں کا یہی شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ایمان کی کسوٹی بھی اور دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ حضور جس سے راضی خدا اس سے راضی، حضور جس سے ناراض خدا اس سے ناراض۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرات محترم، رب کو ناراض نہ کرو، حضور کو ناراض نہ کرو۔ آج اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز کے تعلق سے کتنا عذاب بتایا گیا ہے، تو ہم ضرور نماز پڑھیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں صحیح معنی میں حضور سے محبت ہوتی، حضور سے عشق ہوتا، تو ہم ضرور نماز پڑھتے، ہم ضرور نماز پڑھتے۔ حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ تو بتاؤ کیا ہم حضور کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ ہم حضور کو روز ناراض کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ آج اگر دنیا میں کسی لیلا سے محبت ہو جائے، کسی خوبصورت اجنبی لڑکی سے محبت ہو جائے، تو اسے دیکھے بغیر چین نہیں آتا، اس سے بات کیے بغیر قرار نہیں ملتا، اس کی ہر ادا سے تمہیں محبت ہوتی ہے،
اس کی ہر چیز سے تمہیں محبت ہوتی ہے، لعنت ہے، پھٹکار ہے تمہاری ایسی محبت۔ ارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کر کے دیکھو، حضور کی عظمت کو سمجھو، حضور کی قربانیوں کو سمجھو۔ ارے وہ حضور جو پیدا ہو رہے ہیں تو پیدا ہوتے ہی رب حبل امتی پکار رہے ہیں، اور میدان محشر میں میزان پر بھی حضور مدد فرما رہے ہوں گے، حوض کوثر پر حضور ہوں گے، پل صراط پر حضور ہوں گے، ہر جگہ پر حضور گناہگاروں کی مدد فرما رہے ہوں گے۔ قبر میں جا رہے ہیں تو حضور ہمیں یاد فرما رہے ہیں۔ ہم کتنے بے وفا اور غدار امتی ہے، کتنے بے وفا ہے، ہم کتنے احسان فراموش ہے کہ جس رسول نے اتنی قربانیاں دی، اور قربانیوں کے باوجود یہ اسلام ہم تک پہنچایا گیا، آج ہمیں انہی چیزوں کی قدر نہیں۔ تو حضرات محترم، نماز افضل العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس کا کوئی دل نہیں۔ تو حضرات محترم، نماز کی پابندی کرو تو انشاءاللہ عز و جل عہد کرے اپنے آپ سے کہ ہم کل سے نماز ضرور ادا کریں، ہم کل سے انشاءاللہ نماز ضرور ادا کریں گے، جو وقت آپ کو ملے انشاءاللہ ہم ضرور نماز ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا